صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو زمانہ اس وقت مبارک چل رہا ہے آپ حضرات جانتے ہیں، کمائی کرنے والے کمائی کر رہے ہیں اور جن کی قسمت میں محروم رہنا ہے وہ محروم ہے۔ محروم رہنے والے وہ ہیں اس مبارک زمانے میں جو اب بھی اللہ کے خوف سے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، جو اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے، جو اپنی قبر اور اپنی موت سے بالکل غافل اور بے فکر ہیں، وہ ہیں محروم۔ اور وہ خود محروم ہوئے ہیں، کسی نے زبردستی انہیں محروم نہیں کیا۔ بہرحال یہ کام کا زمانہ ہے، اور رہ گئے ہیں تھوڑے سے دن، آدھے دن اور رہ گئے ہیں۔ دیکھیے کون کیا لے کر جاتا ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم گناہوں سے بچ جا۔ یہ بھی بڑی کامیابی ہے بندے کی کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ قرآن کریم میں اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا، جہنم سے اس کو بچا لیا اللہ نے اور جنت میں اسے داخل کر دیا، فقد فاز، تو اسے ہی کامیابی حاصل ہو گئی، وہی کامیاب ہوا۔ یعنی یہ انسان کی پوری زندگی جو دنیا میں گزرتی ہے، اس کی ایک کامیابی تو ہم اپنے طور سے سمجھتے ہیں جو بالکل غلط ہے، اور ایک کامیابی بتائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ ہم تو کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جو جتنا بڑا دھوکے باز ہو، جھوٹا ہو، شاطر ہو، لٹیرا ہو، لوگوں کے حقوق مارنے والا ہو، اور پھر اس سے وہ اپنی دنیا بنائے، کوٹھیاں بنائے، بنگلے بنائے، ملیں کھڑی کر لے اور اقتدار کے اوپر جا کے جم جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کامیاب۔ سوچ بدل گئی ہماری۔ قرآن کریم کی سوچ اور قرآن کریم کے تصور سے ہم نے اپنے تصور کو بدل دیا۔ ہمارا نظریہ اب یہ ہے کہ جو دنیا میں شاندار زندگی، ٹھاٹھ والی زندگی گزارے وہ ہے کامیاب، چاہے وہ فرعون ہو، لیکن ہے کامیاب۔ اللہ کے نزدیک وہ زندگی کامیاب نہیں ہے، بلکہ وہ بے انتہا ناکام زندگی۔ کامیاب زندگی بتائی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچا لیا گیا، اس کا وہی مطلب ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہا، اللہ کی نافرمانیوں سے اور معصیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا رہا، تو جہنم سے بچ گیا۔ اس لیے کہ تمام گناہ اور تمام معاصی اور نافرمانیاں جہنم تک پہنچاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جھوٹ کے سلسلے میں کہ ان الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار، کہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کو پہنچاتا ہے نافرمانی کی طرف، گناہوں کی طرف، اور گناہ جو ہے یہ پہنچاتا ہے جہنم کی طرف۔ یہ اگرچہ ہے جھوٹ کے سلسلے میں جو آج ہماری غذا بن گئی اور شیر مادر بن گیا اور ایک فن بن گیا، ہنر بن گیا، تو اس کے یہ سب سے بدترین گناہ ہے زبان کے گناہوں میں جھوٹ بول دینا۔ اس کو حدیث شریف میں نفاق کی علامت، منافق کی علامت قرار دیا گیا کہ یہ کام تو منافق کا ہے کہ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، دل میں تو کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔
فرمایا منافق کی چند علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے. وَإِذَا وَعَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، غداری کر جائے، دھوکہ دے جائے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہو تو بس وہ گالیاں بکے، وہ فحش گالیاں دے کہ جو کوئی شریف آدمی سن نہیں سکتا. خاصم فجر، جھگڑے کے وقت بدترین گالیاں اور فحش گوئی سے کام لے. اور بھی ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھ دے تو اس میں خیانت کرے. امانت، بلکہ اگر کوئی شخص امانت رکھتا ہے کسی مسلمان بھائی کے پاس اس پر اعتماد کرتے ہوئے، تو یہ امانت رکھنے والا اس کو اپنے لیے مال غنیمت سمجھتا ہے کہ یہ غنیمت کا مفت کا مال آ گیا، کھاؤ. اور جب بیچارہ طلب کرتا ہے وہ امانت رکھنے والا تو اس کی عمر گزر جاتی ہے وعدے سنتے ہوئے، کل دوں گا پرسوں دوں گا، اور اب وہ پورے نہیں ہوتے وعدے. یہ منافق کی علامتیں ہیں. اور بھی علامتیں ہیں منافق کی، لیکن میں تو جھوٹ کے اوپر کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جھوٹ راستہ دکھاتا ہے اور پہنچا دیتا ہے نافرمانی اور گناہ تک، اور گناہ پہنچا دیتا ہے جہنم تک. تو یہ گناہ جو ہوتے ہیں حضرت، ان کا یہ سیدھے جہنم کی طرف جاتے ہیں، اور نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ سیدھی جنت کی طرف جاتی ہیں، پہنچاتی ہیں وہ. چنانچہ اسی کے مقابلے میں سچائی کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی جو ہے یہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، یہ نیکی کا کام ہے. اور ہر نیکی کے بارے میں فرمایا وہ جنت کا راستہ دکھاتی، جنت میں پہنچا دیتی. تو بتایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے گناہوں سے بچنا، جنت میں جانے کا راستہ ہے نیکی اختیار کرنا اور عبادت اور اطاعت و فرما برداری کرنا. یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ سیدھا جنت کی طرف جائے گا. اب حاصل یہ نکلا کہ اس دنیا میں اس مومن کی زندگی کامیاب ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور نیکیاں کرتا رہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہے، اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے. اس کی زندگی کامیاب ہے. اوروں کی زندگی تو کامیاب ہوگی ہی نہیں، ظاہر ہے بالکل، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصود کچھ اور ہی بنا لیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑی کامیابی ہے یہ بندہ مومن کی کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو بندہ اپنے آپ کو گناہ فکر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتے. نیکیوں کی توفیق اس کو نہیں دی جاتی. اللہ کی جانب سے جو توفیق ہوتی ہے فرما برداری کی، وہ ان بندوں کو ہوتی ہے کہ جو گناہوں سے بچنے کی فکر رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر رکھتے ہیں. فکر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کر لیتے ہیں، معاف کرا لیتے ہیں. یہ بھی گناہوں سے بچ جانا ہے. تو اس زمانے میں جو گناہوں سے بچ گیا
اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، اور جب وہ گناہوں سے بچے گا تو اللہ اس کو توفیق ہو جائے گی نیک کام کرنے کی۔ یہ عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، اگرچہ فریضہ بھی ہے اپنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص گناہوں سے بچے، بدکاری سے بچے اور نکاح کر لے تو اس پر اجر ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر یہ ضرورت تم حرام جگہ میں پوری کرتے تو گناہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کہا کہ ہاں ملتا۔ جب حلال جگہ میں پوری کرو گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو گناہوں سے بچنا اگرچہ ہمارا فریضہ ہے، لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ اس پر بھی ثواب دے دیتے ہیں، اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، اور جب اس پر اجر مل گیا تو ایسا ربط ہے نیکیوں میں کہ ایک نیکی انسان کرتا ہے، وہ دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، پھر اسے کر لیتا ہے، وہ تیسری کو کھینچ کر لاتی ہے، وہ بھی کر لیتا ہے تو چوتھی کو کھینچ کر لاتی ہے، وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ جیسے گناہ، ایک گناہ آدمی کرے بے فکری کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، وہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لائے گا، اور وہ بھی کر لے گا تو تیسرے گناہ کو وہ کھینچ کر لائے گا۔ اس طریقے سے یہ گناہ دوسری نیکیوں کو کھینچتی ہیں۔ جب اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو اس کو اجر و ثواب ملا، نیکی کا کام کر لیا اس نے، اب دوسری نیکیاں اس کے ساتھ آئیں گی۔ لہذا جو جہنم سے بچا لے گا اپنے آپ کو گناہوں سے بچ کر، تو لا محالہ وہ جنت میں داخل ہوگا نیکیاں کر کے۔ وہ ہے کامیاب زندگی، اور کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ بہرحال وقت یہ ہے، گزر رہا ہے، زندگی کی کامیابی آپ کو میں نے بتا دی کہ کس کے اندر ہے۔ قرآن کریم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کامیاب زندگی اس مومن کی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے مومن بندے ہیں اور ہوں گے کہ ظاہری شکل و صورت سے بہت خستہ حال، شکستہ بال۔ فرمایا کہ رب اشعث اغبر، بعض ایسے بندے ہوں گے کہ سر میں تیل لگانے کو نہیں، بال الجھے ہوئے، قدم چھپانے کے لیے جوتے نہیں، گرد آلود ہیں قدم، اور وہ سیدھا چادروں میں اپنے بدن کو چھپائے ہوئے، لیکن گناہوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا وہ مرتبہ ہوگا، اللہ کے یہاں وہ مرتبہ ہے کہ اگر یہ کسی بات پر قسم کھا لے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیں گے۔ یہ ہے کامیاب زندگی۔ تو حضرت زندگی کامیابی تلاش کرو، یہ زمانہ ہے اس کامیاب زندگی کو حاصل کرنے کا۔ تو یہ زمانہ ہے قصداً، یہ زمانہ ہے کامیاب زندگی حاصل کرنے کا۔ آنے والا ہے یوم عرفہ 9 تاریخ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ اس تاریخ کو ہم اللہ کے راضی رکھنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ باقی جو فوائد ہیں وہ خود بخود حاصل ہو جائیں گے، نیت نہ کریں ہم ان کی۔ روزہ تو خالص اللہ کے لیے رکھیں، باقی جو فائدے ہیں دنیا بھر کے وہ خود آ جائیں گے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو اپنے روزے کو بگاڑیں؟
دنیا کی نیت کر کے. رات آتی ہے، یہ 10ویں رات ہے، عجیب و غریب رات ہے. آپ کو اس کی ایک خصوصیت بتا دیتا ہوں بس. اسلامی تاریخ اور جنتری کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور قمری حساب ایسا ہی. لیکن یہ رات جو ہے یوم عرفہ کے بعد 10ویں رات، یہ رات آنے والے دن کی نہیں ہے. یہ یعنی عید کے دن کی رات نہیں ہے، یہ رات ہے اسی یوم عرفہ کی جو گزرا، اسی کی رات ہے. گویا یوم عرفہ کی 2 راتیں ہو گئی. 9 تاریخ کی شرعی اعتبار سے 2 راتیں ہو گئی. ایک تو وہ رات جو 8 تاریخ گزرنے کے بعد آئی، اب پھر 9واں دن شروع ہو گیا، وہ 9ویں تاریخ کی رات ہے. اور ایک وہ رات جو 9ویں تاریخ گزرنے کے بعد آئی صبح صادق تک، وہ رات بھی 9ویں تاریخ کی رات ہے. 10ویں تاریخ یعنی عید کا دن جو ہے اسلامی اعتبار سے وہ رات سے خالی ہے، اس کے لیے کوئی رات نہیں ہے. آپ کو شاید معلوم ہو، سنا ہو آپ نے کسی سے. اور اسی کے اوپر حج کے بہت سے مسائل آتے ہیں، حجاج جانتے ہیں اسے. یہ خصوصیت ہے اس کی. جب اس کی 2 راتیں ہو گئیں تو اب سمجھ میں آ گئی وہ بات جو میں نے پچھلے مجلس میں کہی تھی کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہ معاف، گزرے ہوئے سال کے بھی، آنے والے سال کے. پچھلی مجلس میں یہ بات کہی تھی میں نے. بات سمجھ میں آ گئی، معقول بات ہے. اس دن کی 2 راتیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ 2 راتیں ہیں اس کی، اور کسی کی نہیں. لہذا اس کا ثواب بھی ایسا ہی ہوگا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، پچھلے سال کے بھی. وہ تو اثر ہوا اس رات کا جو اس دن سے پہلے تھی، اور اگلے سال کی بھی. یہ خاصیت ہی اس رات کی جو بعد میں ہے. کتنی عجیب معقول بات ہے. ایسا پورے سال میں کوئی دن نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 2 راتیں رکھی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کھائی گئی اس کی. فرمایا والشفع والوتر، قسم جفت کی اور قسم طاق کی. جفت سے کیا مراد ہے؟ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جفت سے مراد ہے 10ویں تاریخ، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، جو ہمارے یہاں عید کا دن ہے. اور طاق سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طاق سے مراد ہے 9ویں تاریخ، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. تو یوم عرفہ کی قسم کھائی اللہ نے اس کی فضیلت کی وجہ سے. اس لیے صاحب اللہ تعالی ہمیں توفیق اور طاقت عطا فرمائے اس دن میں روزہ رکھنے کی، اور اس سے پہلی جو رات ہے اس میں عبادت کرنے کی، اور بعد میں جو رات آ رہی ہے اس میں عبادت کرنے کی. یہ رات جو 9 تاریخ گزرنے کے بعد آئے گی، جسے ہم اپنے طور پر عید کی رات کہتے ہیں، یہ عید کی رات بڑی خصوصیت رکھتی ہے. یہ ایسی خصوصیت رکھتی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں جو شخص شب بیداری کرے، عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے اور دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. یہ رات وہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم ہیں کہ اپنے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. رو کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کہ بھئی کچھ تھوڑا سا وقت ہے، مہلت ہے تھوڑی سی، مانگ لو اللہ سے کچھ اور کر جاؤ. باہر نکلنے کے لیے پورا سال پڑا ہے، نکلو.
لیکن اس وقت تو کچھ کر جاؤ. تو یہ ایسی رات ہے، ایسا دن ہے، ایسی رات ہے، ایسا دن ہے. پھر ہے عید کا دن. عید کے دن شریعت کی اور اسلام کی جانب سے صرف 2 چیزیں ہیں ایمان والوں پر. پہلی تو ہے نماز. پہلا فریضہ جو ہے وہ نماز عید. اور دوسرا فریضہ ہے اس عید میں قربانی. صاحب نصاب اور صاحب حیثیت پر قربانی. 3 دن کے اندر اندر جو ایام قربانی ہے، اگر کسی کے پاس نصاب آ گیا، ایسا نصاب کہ جس کے ذریعے وہ قربانی خرید سکتا ہے، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی. صدقہ نہ کرنا اس کا قائم مقام نہیں ہوگا. کیونکہ آج کل یہ چیز بھی پھیلائی جا رہی ہے. قربانی کرو گے 2-3 دن گوشت کھا لو گے اور کیا ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ فقیروں کو صدقے میں دے دو. یہ ایک تحریک ہے جو چل رہی ہے. آپ یاد رکھیے کہ قربانی ایک مستقل فریضہ ہے، صدقہ دینا ایک مستقل فریضہ ہے. ایک فریضے کو ادا کرنے سے دوسرا ادا نہیں ہوتا. جیسے نماز مستقل فریضہ، روزہ مستقل فریضہ. اب اگر کوئی نماز پڑھے اور یہ کہے کہ روزہ بھی ادا ہو گیا، اس میں ہو سکے گا؟ ہو نہیں سکتا. ایسے ہی یہاں پر بھی قربانی مستقل فریضہ، صدقہ دینا مستقل. ایک کو ادا کرنے سے دوسرا ادا نہیں ہوگا. اور ان 3 دنوں کے اندر تو قربانی متعین ہے. اس کے بعد تو قربانی ہے ہی نہیں. 3 دن گزرنے کے بعد لاکھ آدمی اللہ کی راہ پر رہے، یہ بات نہیں ہوگی جو ان 3 دن میں. اس لیے صاحب نصاب پر قربانی لازم ہے. خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کرنا چاہیے